بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام رضوانہ عاصم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو کہ ایجوکیشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز پر بیس کرتا ہے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کوالٹی آف ارلی ایجوکیشن ان پاکستان، یعنی پاکستان میں ابتدائی تعلیم کا معیار۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ دس از این اوپینینیٹڈ ویڈیو، سو اس کے ساتھ آپ کا ایگری ہونا ضروری نہیں۔ آپ کی اوپینین مجھ سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ میرے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ مجھے ایک اسکول کا اکیڈیمک ہیڈ ہونے کا 20 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اور میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر یہ بات کر رہی ہوں۔ تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق پاکستان میں ابتدائی تعلیم بہت سارے اسکولس میں پلے گروپ لیول سے شروع ہو جاتی ہے۔ والدین 3.5 سے 4 سال تک کے بچے کو اسکول میں داخل کروانا پسند کرتے ہیں۔ کچھ والدین 3.5 سے پہلے کا بچہ بھی اسکول میں لے آتے ہیں۔ اور ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پاکستان میں ابتدائی تعلیم کا معیار کیسا ہے۔ ویورز، میری ذاتی رائے میں پاکستان کا ابتدائی تعلیم کا معیار ویک ہے، پور ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو جیسا معیار تعلیم ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ اس کے مختلف فیکٹرز ہیں، آج ہم ان فیکٹرز کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا فیکٹرز ہے ٹیچرز کا، دوسرے نمبر پر پیرنٹس کا اور تیسرے نمبر پر اسٹوڈنٹس خود ایک فیکٹر ہیں اپنے لو ایکیڈیمک کنڈیشن کے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیچرز کی کہ ٹیچرز کا کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ابتدائی تعلیم کا معیار ہمارا دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے۔ ویورز، ہمارے ٹیچرز لٹریٹ ہوتے ہیں، ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ماسٹرز ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ٹیچرز انسکلڈ ہوتے ہیں۔ انسکلڈ کا مطلب یہ کہ ٹیچنگ ایک باقاعدہ ایسا پروفیشن ہے جس میں ٹیچر کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے 99% ٹیچرز انسکلڈ اور انٹرینڈ ہوتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ڈیڈیکیشن کی کمی ہوتی ہے۔ ڈیڈیکیشن کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سارے فیکٹرز انٹر لنکڈ ہیں۔ ایکسیڈنٹل ٹیچرز ہوتے ہیں وہ، کیونکہ ہمارے ملک میں ٹیچنگ ایک لو پیڈ پروفیشن ہے۔ خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولس میں ٹیچرز سے کام اتنا ہی لیا جاتا ہے، ان کو ورک لوڈ اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا گورنمنٹ اسکولس میں دیا جاتا ہے، بلکہ گورنمنٹ اسکولس میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ورک لوڈ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کام کرنے سے جی کتراتے ہیں۔ بہت کم گورنمنٹ اسکولز ہیں جہاں پر اساتذہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں جس طرح ایک استاد کو کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ اداروں میں اساتذہ کرام سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اور جن لوگوں کو میل یا فیمیل کو گورنمنٹ جابس نہیں ملتی، وہ پھر اتفاقیہ طور پر جب کوئی پروفیشن بھی اڈاپٹ کرنے میں وہ ناکام رہتے ہیں تو انہیں مجبوراً ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور وہ کوائٹ انٹرینڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں ڈیڈیکیشن کی بھی کمی ہوتی ہے۔ انہیں اپنے پیشے سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے پروفیشن سے انصاف نہیں کر پاتے۔ اور سب سے آخری فیکٹر جو ٹیچرز کے اندر ہے کہ ہمارے ٹیچرز کے اندر بہت زیادہ آنیسٹی کی کمی ہے۔ آنیسٹی ایک انسان کا کوالٹی ہے، ایک ایسی انسان کی صفت ہے کہ ہر شعبے میں اور بینگ ہیومن بینگ ایک انسان کے اندر آنیسٹی بہت ضروری ہے۔ چاہے آپ نے کوئی اپنا ریلیشن شپ نبھانا ہو یا آپ نے کوئی پروفیشن نبھانا ہو،
تو آپ کے اندر آنیسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بہت سارے ہمارے ٹیچرز آنیسٹلی اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف ارلی ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پیرنٹس کی۔ سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس، آج کل ہمارے پیرنٹس بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ آج کل جب ہم اپنے اسکولس میں پیرنٹس ٹیچرس میٹنگز ارینج کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمیں پیرنٹس دیتے ہیں، فادر بھی اور مدر بھی، کہ جی ہم بزی بہت ہیں، ہم اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ اس میں موسٹلی جو فادرز ہوتے ہیں وہ اپنے آکوپیشن میں آکوپائیڈ ہوتے ہیں، ذریعہ معاش میں بزی ہوتے ہیں، دن بھر گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، اور جو مدرس ہیں وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کی پرائرٹی ان کے گھر کے کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتی۔ سیکنڈ نمبر پہ وہ پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ جو بزی بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس کافی سفیشینٹ ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ موسٹ آف دا ٹائم اپنے لیتھارجک ایٹیچیوڈ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے موبائل پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کہ ان کو کوالٹی ٹائم دینا نہیں چاہتے۔ اپنے خواتین ٹی وی کے پروگرامز دیکھنا پسند کرتی ہیں، ٹی وی دیکھنے میں زیادہ وقت گزارتی ہیں، گاسپس میں گھروں میں وقت گزارا جاتا ہے، اور بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دیا جاتا، ان کو کوچ نہیں کیا جاتا، ان کو دیکھا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بچوں کو ہوم ٹیوشن سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر سینڈ کر دیا جاتا ہے، جہاں پر بچہ مکمل طور پر ایکڈیمیکلی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کچھ سیلف سینٹرڈ قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو اپنی خیالات، اپنی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور انہیں اپنے کاموں میں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اپنے فری ٹائم سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ بچوں پہ توجہ دینے سے زیادہ اپنے پہ توجہ دیتے ہیں۔ اسکول سے بچے گھر پہنچتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، ہم ٹیچرز یہ نوٹس کرتے ہیں کہ بچے گھر پہنچتے ہیں اور ان کو فوراً ہی ہوم ٹیوشنز پر بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ کچھ بچیاں اور بچے جو کہ پراپر ٹرین ٹیچرز بھی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنے گھروں میں ٹیوشن سینٹرز کھولے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک کراؤڈ ملٹیپل ایجز کا وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور وہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور پراپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، اور بچہ وہاں پر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور وقت ضائع کرنے کے بعد وہ گھر واپس آ جاتا ہے، وہ حد سے زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنے والدین کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کو نہیں ملتی، لہٰذا بچہ تھکنے کے بعد اپنا سو جاتا ہے، اور وہ بالکل بھی ایکڈیمیکلی ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پہ جو پیرنٹس آتے ہیں وہ کچھ ہائپر ایکٹیو اور شارٹ ٹیمپرڈ قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں، جو بظاہر اپنے بچے کی کیئر شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر خود بھی غصے میں، اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ بچہ ان سے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا بچے کے دل میں نہ تو اپنے اسکول کے لیے کوئی ویلیو ہوتی ہے، نہ وہ اپنے ٹیچرز کو ویلیو کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے ارد گرد کے کسی بھی کمپینین کو ویلیو دے رہا ہوتا ہے، اور اس صورتحال کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آئے دن اسکول چینج کرتا ہے، جس سے بچے کے اوپر انتہائی برے اثرات پڑتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اسٹوڈنٹس کو۔ اسٹوڈنٹس میں سب سے پہلے نان سیریس بچے، جب یہ والدین کے بیہیویئر کی وجہ سے سب سے پہلے نان سیریس بچے ہوتے ہیں کہ جو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں، جب والدین ان پہ توجہ نہیں دیتے، انہیں اساتذہ اچھے نہیں ملتے، تو گریجولی وہ بچے نان سیریس ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ بچوں کے بزنس مائنڈڈ بچے ہوتے ہیں
کہ ان کے مائنڈز اس طرح کے سیٹ ہو جاتے ہیں کہ کاروباری ذہن بن جاتے ہیں ان کے. تھوڑی عجیب سی ٹرم ہے لیکن میں اس کو اس لیے یوز کروں گی کہ وہ بچے گیو اینڈ ٹیک والی ذہنی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں جو دے رہے ہیں وہی ہمیں ان کو واپس کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کچھ اس قسم کی اپروچ بچے اپنی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی مورل ویلیو نہیں ہوتی. تھرڈ نمبر پہ لیتھارجک اینڈ انڈیفرنٹ بچے آ جاتے ہیں اباؤٹ دیئر ایمز اینڈ گولس، کہ بچے موسٹلی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جب انہیں لیتھارجک اور انڈیفرنٹ پیپل نظر آتے ہیں، لیزی لوگ نظر آتے ہیں، لائک سب سے پہلے انہیں اپنے ٹیچرز سے وہ موٹیویشن لیتے ہیں، پھر اپنے پیرنٹس سے موٹیویشن لیتے ہیں، اور انڈیفرنٹ ان کو لوگ نظر آتے ہیں جن کو بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہی چیز ان پہ ایک برا اثر چھوڑتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اگر ان کے فرسٹلی تو کوئی ایمز اینڈ گولز ہوتے نہیں، اگر ہوتے ہیں تو وہ ان سے دور چلے جاتے ہیں. اور لاسٹلی ایسے بچے ایج کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لیک آف موریلٹی آ جاتی ہے، ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر فوکس اینڈ ٹارگٹ ان کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ بچے بائی اینڈ بائی ایم لیس ہوتے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ 3 بیسک فیکٹرز ہیں کہ جن کو بہت زیادہ صحیح ہونے کی، درست کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. اس کے بعد بڑے لیول پر، حکومتی لیول پر جانے کی ضرورت ہے کہ بلڈنگز نہیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اس لیے معیار تعلیم خراب ہو رہا ہے. وہ بھی تو دور تھا کہ جب ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، محض گھروں میں والدین اور مدارس میں اساتذہ کرام ہوا کرتے تھے اور معیار تعلیم اتنا بلند ہوتا تھا کہ ایک ایک محدث جو ہے وہ 40 ہزار احادیث زبانی یاد کر لیا کرتے تھے. تو وہ بھی ایک دور تھا، لیکن یہ بھی ایک دور ہے کہ جس میں ہر چیز کے ہوتے ہوئے ہمارا معیار تعلیم انتہائی فرسودہ اور ناقص ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.